بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری کہانیاں قرآن میں بھی موجود ہے۔ بہت سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو سنائے۔ بہت سارے بزرگان دین نے اپنی زندگی میں بہت سارے واقعات سنائے، بہت ساری کہانیاں سنائی۔ اور یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو آسان طریقے سے، جیسے اس کو سمجھ میں آئے، جو اس کی عقل اس کو ڈائجسٹ کر سکے، ہضم کر سکے، اس طرح سے اس کہانی کو سمجھایا گیا ہے یا سمجھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کی آیت نمبر 2، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 260، 2/260 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالمین سے دعا کی کہ خداوندہ، آخرت میں تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندہ، یقین کامل ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن پریشان ہوں کہ کیسے زندہ کرے گا، کاش تو مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کرو، 4 پرندے لو، 4 پرندے لے کر اس کو ذبح کرو۔ اس کو ذبح کر کے اس چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور چاروں کو الگ الگ 4 پہاڑیوں میں رکھ دو، یعنی ان کا آدھا جسم جو ہے وہ 4 الگ الگ پہاڑیوں میں رکھ دو، اور پھر خدا سے دعا کرو تو خدا تمہیں یہ معجزہ دکھائے گا۔ یہ رسول کو یاد کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے کر آئے، چاروں کو ذبح کیا اور چاروں کے سر اپنے پاس رکھے اور دھڑ الگ الگ پہاڑیوں میں رکھ دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ خداوندہ، اب تو اپنا معجزہ دکھا دے اور ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اتنے ہی الفاظ کہے اور دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ چاروں پرندے میں لرزش ہوئی، ہلچل مچی، جو چاروں پہاڑوں پہ تھے، اور پھر ان کے اندر اتنی طاقت ہوئی کہ وہ اڑتے ہوئے بغیر سر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ان کے سر تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا زندہ معجزہ بتایا۔ چاروں سر اپنے اپنے دھڑ میں لگے اور چاروں زندہ ہو گئے۔ اے کاش خدا بھی میری بھی دعا سن لے کہ میں بھی کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرنے والوں کا حساب کتاب کیسے ہو رہا ہے، خداوندہ مجھے دکھا دے۔ مرنے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، یہ بھی خداوندہ مجھے دکھا دے۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا، یہ بھی مجھے دکھا دے۔ خواہش تو بہت ساری، لیکن وہ کردار، وہ گفتار، وہ اعمال ایسے ہونے چاہیے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز کو سن لے. آواز تو سنتا ہے لیکن میرے اندر وہ طاقت، وہ چیز. اب یہ جو 4 پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کو کہا، یہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی کہ وہ چاروں زندہ ہو گئے. لیکن بہت سے فلسفر، بہت سے بزرگان دین اس کی حکمت بتاتے ہیں. حکمت یہ ہے کہ آج کل اگر آپ آج کے زمانے میں بھی انسانوں کو دیکھیں تو انسان مردہ دل ہو چکا ہے. انسان مردہ دل ہو چکا ہے. اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کے دل میں پیار نہیں ہے، نفرت کے انگارے بھرے ہوئے ہیں. حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہے. انسان اور حیوان میں فرق نہیں کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی حیوانیت انسان کے اندر ہے تو گویا انسان کا دل مرجھایا ہوا ہے. اس لیے اچھی باتیں ان کے کان میں نہیں دھرتی، یعنی کان سے دل میں نہیں اترتی. ایک کانوں سے سنتے ہیں، دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں، تو زندہ نہیں ہو سکتے. اگر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ 4 پرندے کی جو خصلتیں ہیں، یہ 4 پرندوں کی جو عادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہے، اگر وہ اس عادت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ مردے ہیں. لیکن ان عادتوں کو کاٹ کر باہر پھینکنا ہے. تو پہلا پرندہ ہے مور. مور کے اندر کیا خصلت ہے؟ مور کے اندر کیا برائی ہے؟ کتنا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ مغرور ہے، تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو شکرانے کے بجائے اس کے اندر تکبر ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری رحمتوں کی بارش کی ہے. تو انسان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، تو شکر کرنے کے بجائے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا مور کی جو خصلت ہے وہ انسان کے اندر ہے، اس لیے انسان مردہ دل کے مانند ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے مرغا. مرغا لالچی ہے، انسان بھی لالچی ہے. چند سکوں کے خاطر، چند ڈالر کے خاطر ان کو کہو تو وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیں گے. لالچ انسان کو جہنم میں جھونک دیتا ہے. لالچ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ لالچ بھی انسان کے اندر موجود ہے، اسی لیے انسان کا دل جو ہے وہ مردے کے مانند ہے. پھر گدھ حرام کھاتا ہے، مردہ کھاتا ہے. گدھ تو جو مردہ کھاتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ آج ہماری بھی یہی حالت ہے. حرام اور حلال میں تمیز نہیں رہی. ہم تو مردہ کھانے والوں میں سے ہو گئے ہیں. گدھ کی طرح ہم مردہ کھاتے ہیں، یعنی جو پیسہ ہم نے کمایا وہ حلال کا تو نہیں کمایا، تو اس سے جو بھی چیز ہم خریدیں گے وہ حلال کی نہیں ہوئی. جب حلال کی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردہ کھا رہے ہیں. ہم مردہ کھا رہے ہیں. تو یہ خصلت بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس لیے انسان کا دل مردہ ہے. اور چوتھا جو پرندہ ہے وہ بطخ. بطخ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بطخ جو ہے وہ حسد خور ہے، حسد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت ساری چیزیں دی ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پیسہ، عزت، آبرو سب دیا ہے. دوسرا انسان اس کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی نہیں ہے. جب اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوں گے
تو ایسا انسان کا کیا کہیں گے؟ ایسا انسان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے۔ تو گویا یہ چار پرندوں کی جو خصلتیں ہیں، یہ جو عادتیں ہیں، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہی زندہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں آپ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہو، تو آپ خود تجربہ کر سکتے ہو کہ یہ چار چیزوں کی جو خصلتیں ہیں، چار پرندوں کی جو خصلتیں ہیں، اپنے دل و دماغ سے نکالو، اپنے دل و دماغ سے نکالو، اپنی زندگی سے اس کو مائنس کر دو، اور جو کچھ کرو وہ صحیح کرو، یہ چیز سامنے رکھ کر زندگی گزارو، تو ہم بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور آپ بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔